من العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 60 تک کا درس ہو چکا ہے، آیت نمبر 61 تک کا درس ہو چکا ہے، آیت نمبر 62 سے درس کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ گزشتہ درس میں روح کے قبض کرنے کے عنوان سے ارشادات فرمائے، اسی کنٹینیوٹی میں جب موت کے فرشتے ہماری روح کو قبض کریں گے تو اس میں کمی بیشی کچھ نہیں ہوگی۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ فرشتے اس اللہ کی طرف لے جائیں گے جو اللہ تمام بندوں کا حق مولا ہے۔ الا لہ الحکم، خبردار ہو جاؤ، پھر فیصلہ اسی کا ہوگا۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت کریمہ کا آسان پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ہماری روح کو کھینچیں گے، وہ روح ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال صالحہ کے اسٹیٹس کی بنیاد پر مختلف مقامات پر رکھے جائیں گے۔ بعض کی روح اعلیٰ علیین میں ہوگی، بعض کی روح خود قبر میں ہوگی، بعض کی آب زمزم کے کنویں کے پاس ہوگی، بعض کی روح ریاض الجنہ میں ہوگی۔ یہ مومنوں کو ایمان اور اعمال صالحہ۔ اور مجھ سے اگر پوچھئے تو ہماری روح، ہم سب کی روح قدم مصطفیٰ میں ہوگی۔ اگر ہم سے پوچھئے، ہماری سانس انہی کے حوالے سے چلتی ہے۔ لیکن کافروں کی روح کے حوالے سے صحیح مسلم کی ایک روایت ملتی ہے کہ سجین میں ہوگی، اور ایک روایت میں ملتی ہے کہ یمن میں ایک کنواں ہے برہوت، اس کنویں کا نام ہے برہوت، اس کنویں میں جکڑ دی جاتی ہے۔ اس فلسفے کی بنیاد پر جو کافروں کا یہ عقیدہ ہے آوا گون اس کا اس میں چلا جانا ہے، نہیں بولتے نا ان کی روح اس میں چلی گئی، ان کی روح اس میں چلی گئی، ہمارے اسلام کے خلاف ہے یہ عقیدہ۔ وہ تو 7 جنم کے، ایک جنم میں نبھا نہیں پاتے 7 جنم کے نہیں، جب جکڑ دیے جاتے ہیں، یہ ہے اصل فلسفہ۔ برہوت یمن میں ایک کنواں ہے، اس کنویں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ہاں یہ بول سکتے ہیں کہ اس روح کا اثر، خبیث کا اثر خبیث پر پڑتا ہے، نہیں اچھے کا اثر اچھے پر پڑتا ہے، تو اثر ممکن ہے کہ اس روح کا اثر اس میں پڑ جائے جس کی وجہ سے اس طرح کی حرکت کرنے لگے، لیکن اصل روح جس کی ہوگی وہ کسی دوسرے میں منتقل نہیں ہوتی۔ ہاں اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عاجز ہونا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس روح نہیں تھی، ایک ہی روح سے کام چلا، یہی مطلب ہوا ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک قادر ہے۔ ہمارا بیسٹ اسلام ہے، الحمدللہ خوبصورت اسلام ہے۔ اور دوسرا جو اسرع الحاسبین، نہیں اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اس پر بڑی حکمت پیش کی گئی ہے، تفسیر رازی وغیرہ میں دیکھیں گے آپ۔ اللہ بہت جلد حساب لینے والا، کیسے لیتا؟ جواب یہ کہ حساب لینے کے لیے
مطلب یہ کہ بہی کھاتا، یہ سب ہوتے ہیں نا، کھاتا بہی، یہ ساری چیزیں، لیکن اللہ تو کرنے سے پہلے بھی جانتا، کرنے کے بعد بھی جانتا، تو اب حساب لینے میں دیری کس کو ہوتی؟ جو لکھ پڑھ کر کے رکھا ہو، ہے نہیں، کہاں کاغذ رکھے، کہاں مہینہ رکھے، کہاں یہ رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے، مالک ہے، اس لیے اس کو حساب لینے میں کوئی دیری نہیں ہوتی، اسی لیے جلدی حساب لینے والے سے مراد یہ ہے۔ آگے کی جو آیت آ رہی بڑی عمدہ آیت ہے، الحمدللہ، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر۔ اصل یہ عمدہ اس لیے بولتا ہوں کہ جب فکر میں نگیٹیوٹی آ جاتی ہے نا، تو اب من کی جب آیت آتی ہے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے انسان، حالانکہ ایسا نہیں، قرآن کی ہر آیت آپ کے من کی ہونی چاہیے، ہر آیت دل من کی ہونی چاہیے، چاہے کیسی بھی، تبت یدا ابی لہب بھی آپ باوضو پڑھیں، تبت یدا ابی لہب بھی آپ باوضو پڑھیں اور آیت قرآنیہ سمجھ کے اس کو بوسہ دیں، سینے سے لگائیں۔ اب ایسا نہیں کہ وہ ابو لہب کا ذکر ہے کہ وہ پڑھنا، نہیں نہیں نہیں، تو من حیث قرآن آل ان آل ماننا ہے، بلیو کرنا ہے۔ یہ کیا من کی آیت آ گئی تو یہودی کی طرح اس کو لے لیے اور اس کو نہیں نہیں نہیں، یہ ہمارے من کی نہیں ہے، وہ تو رسول کو اپنے من کے مطابق یوز کرے، وہ بولے لا تہوا انفسکم، یہ ہماری خواہش کے مطابق یہ نہیں آئے، یہ ہم تو بنی اسرائیل میں چاہ رہے تھے، یہ بنی اسحاق میں چاہ رہے تھے، بنی اسماعیل میں کہاں سے آ گئے؟ مطلب یہ کہ اللہ بھیجنے والا ہے، انہوں لینے والے ہیں، لینے والے کو اتنی فکر ہے کہ ان میں سے آنا، بھیجنے والا دیکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا دل نصیب کیا ہے، اس کو قائم رکھے۔ آج کی جو آیت ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت سارے اس آیت کے تحت، یعنی آیت نمبر 63 کے تحت میں نے یوٹیوب بھی سرچ کیا تو اللہ کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا، ایک عنوان دیتا ہے، ایک بہت اچھی بات ہے، اس میں کسی کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ حکم ہے نا، یہ حکم تو نہیں ہے کہ نبی نجات نہیں دے سکتے، قرآن نجات نہیں دے سکتا، شہید نجات نہیں دے سکتے، یہ حکم تو نہیں ہے۔ جو حکم قرآن کا ہے وہ ہم کو بلیو کرنا ہے۔ حکم یہ ہے یہاں پر کہ خشکی میں، تری میں، یا خشکی اور تری کی ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے نجات دینے والا کون؟ تو اللہ ہے، یہ یہاں پر ہے۔ اب یہاں پر اس میں گھسڑ دیتے تھے، اس سے ثابت ہوا کہ نبی نجات نہیں دے سکتے۔ یہ کیا ایک دم بیکار کی باتیں ہیں، تم مارے گھٹنا پھوٹے سر ایک دم ہو رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ توحید کا درس یہاں پر دیا جا رہا ہے، یہ ہے اصل قرآن پاک میں توحید کا درس، رسالت کا درس، صدیقیت کا درس، شہید کا درس، ولایت کا درس، ہر ایک کا درس ہے نا، یہاں تک کہ انسانیت کا درس، سیرت النبی کا درس، ہر ایک کا درس ہے۔ تب سارے درس میں خلط ملط کر دیں گے تو نہیں ہوگا نا۔ تو یہاں پر سبجیکٹ یہ ہے کہ توحید یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا، یہ توحید ہے۔ اور اسی سے یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے نجات دے سکتا۔ چنانچہ نوح نجی اللہ پڑھتے نہیں، نوحن نجی اللہ پڑھتے نہیں، رمضان میں تو الصلاۃ والسلام علیک یا نوحن نجی اللہ پڑھتے، نجی اللہ کا مطلب اللہ نے نجات دیا، تو نجات یافتہ ہوئے کہ نہیں ہے؟ نجات یافتہ۔ اچھا یہ بتائیے، نبی ہونا ہی نجات پانے کی دلیل ہے کہ نہیں؟ پھر نجات یافتہ ان کی ایڈیٹنگ کیوں ہوئی؟ یہ ہے اصل۔ اب وہاں پر ایک بات اور لاتا، اگر نبی کو اختیار ہوتا تو اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بچائے؟ پوری دنیا کا طوفان نہیں دکھ رہا، ایک بیٹا دکھ رہا ہے، پوری دنیا میں طوفان برپا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے، اور دکھنے والے کو کیا دکھ رہا ہے؟ لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ وہاں جو نجات نہیں ملی ہے وہ رب کے انکار سے نہیں، ایک نبی کے انکار سے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ارکم معنا، اے بیٹے آ جاؤ ہمارے ساتھ، سوار ہو جاؤ کشتی میں، تو اس نے منطق کیا لگائی؟ صحابی الی جبل یعصمونی من الماء، یہ دیکھیے ایسے عقیدے کا رد کرنے کے لیے یہ آیت ہے۔ کیا کہا؟ میں اس ایسے پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، ابو جان ٹینشن مت لیجئے آپ، یعصمونی من الماء، جو پہاڑ مجھے بچا دے گا پانی سے۔ تو اللہ پاک کہہ رہا لا عاصم اليوم من امر اللہ،
آج اللہ کے عذاب سے وہی بچ سکتا ہے جو نوح کی بات مانے گا، اور کوئی نہیں بچ سکتا۔ دیکھو کتنا کلیئر درس تھا۔ لیکن عجیب ذہن میں ہے، بہت ہنسی بھی آتی، تکلیف بھی ہوتا، کیونکہ ہم ہی میں سے ہیں نا، وہ ایسا کائے کو سوچتے ہیں۔ وہ بات بتائیے، ہم ابھی نماز پڑھے، کس کی قبول ہوئی نہیں ہوئی کس کو بھی نہیں معلوم، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے، پھر کہیں کو حساب لے رہا؟ جب معلوم ہے تو اسی آدھار پہ بول دے تیری نماز قبول ہو گئی، جنت میں جاؤ۔ حساب کیوں لے رہا ہے؟ اسے پورا معلوم ہے وہ مالک ہے، خالق ہے جزا کا، حساب کیوں لے رہا ہے؟ یہی چیزیں سمجھنا۔ اب آپ بتائیے، پورے میدان محشر ہے، اتنا ڈر لگتا میدان محشر کا جب خیال آتا، لیکن میں نے کتنا مطالعہ کیا کہ کبھی تو شروع کر دے حساب لینا۔ حساب لینے کا کانسیپٹ ہے لیکن لیتا نہیں۔ کانسیپٹ ہے کہ حساب لے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب نبی سجدے میں سر گرائیں گے وہ کون سی جگہ ہوگی؟ میدان محشر میں جب سجدے میں سر گرائیں گے، بخاری کی روایت کے مطابق، اب اللہ تعالیٰ حساب لے گا؟ بتائیے تو۔ ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے آگ میں تو اللہ تعالیٰ کچھ اور کر رہا تھا، محبوب پر آنچ آتی نا، سب چھوڑ کر وہی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب سب چھوڑ کر سے مراد یہ کہ وہ تو قدرت والا ہے، یہ بھی کر سکتا وہ بھی کر سکتا، لیکن آپ غور کریں میدان محشر کا سارا باب ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں، لیکن حساب ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ایک بندہ حساب لیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا۔ جب نبی سجدے میں سر گرائے تب اللہ تعالیٰ کہہ رہا اپنا سر اٹھائیے، اب حساب کتاب نہیں، اب آپ کی ساری باتیں مانی جائے گی، اب مانگنا ہے جو مانگنا ہے مانگیے، ہم آپ کی مانگ پوری کریں گے، جن کی شفاعت کرنی ہے کیجیے۔ تو سوال یہ ہے کہ حساب تو دیکھیے، اللہ کے نظریے کو، اللہ کی توحید کو، اللہ کو سب سے زیادہ سمجھنے والے رسول کا نام کیا بنا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتایا اسی رسول نے کہ حساب لیا جائے گا، لیکن میری امتیوں بھروسہ مجھ پر کر کے تو دیکھو۔ میں نے حساب لینے کے لیے اس لیے کہا تو کہ برے مت بنو، اللہ کے خوف بھی رکھو، برائی مت کرو، برائیوں سے بچو، بیسٹ نبی کی بیسٹ امت بن کر رہو، یہ ہے اصل۔ تو جیسے دیکھیے وہاں کنعان نے نوح کے بیٹے نے کہا کہ اللہ وہ پہاڑ مجھے آج بچائے گا، تو اللہ فرما رہا نہیں، خشکی اور تری میں، دنیا کی کسی جگہ میں تکلیف مصیبت سے، ڈوبنے غرق سے صرف اور صرف بچانے والا کوئی، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ جس پر رحم کرے گا اور وہ رحم کرے گا۔ فیصلہ کر دیا ہے کہ نوح کو جو مانے گا، ارے ماننے کی بات کرے، نوح کی کشتی میں جو جانور اور پرندے آ گئے تھے وہ بچ گئے تھے اور یہ جاندار نہیں بچ پائے، وہ پرندے شاندار انداز میں بچ گئے۔ تو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ محبوبوں کے وسیلے سے، ان کو رسپیکٹ دیں گے تو ان کی وجہ سے بچا لیتا اللہ تعالیٰ۔ بڑا مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہے کہ ایک فرعونی نقل کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے نا تو پکڑنے والا جو فرعونی گروہ میں تو نقل کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈبو دیا، اس کو بچا لیا، اس کو بچا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ وہ تو میرا پیچھا کر رہا تھا، میرے پکڑ رہا تھا، کہا نہیں تم نہیں جان رہے، تم میرے کلیم ہونا، تیری وہ نقل کر رہا تھا، مجھے بہت اچھا لگا، میرے محبوب کی نقل کرنے والے کو میں کیسے ڈبو سکتا ہوں؟ او بتائیے، کمال ہے، دیکھیے آپ کیا بات ہے، سبحان۔ یہ جو ہم سب کے عقیدے کی جو پازیٹیوٹی ہے، یہ ہم سب کے حصہ قسمت میں ہے، خدا اس کو قائم رکھے، دائم رکھے۔ دیکھیے رب فرماتا ہے، آپ سمجھ گئے، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے؟ اے حبیب آپ ارشاد فرمائیے کہ کون ہے۔ اچھا دیکھیے اس عنوان کو بھی حبیب سے کہوا رہا ہے اور لوگ اس عنوان کو لے کر حبیب کو چھوڑ دے رہے ہیں، کمال ہے۔ اس عنوان سے بھی کہہ رہا ہے کہ اے حبیب آپ کہیے کہ ظلمات بر اور ظلمات بحر، یعنی خشکی میں یا تری میں کبھی آندھی آ جائے، مصیبتیں آ جائے، پریشانیاں آ جائے، تو ان تمام پریشانیوں سے نجات دینے والا کون؟ آپ کہیے، آپ کہیے۔ اچھا جب وہ پریشانی آتی ہے تدعونہ تضرعا وخفیہ، تو کفار بھی بت کو نہیں پکارتے، قرآن کا کانسیپٹ دیکھیے، کفار بھی بت کو نہیں پکارتے،
کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ میرے خریدے سو ہیں، وہ میرے ساتھ ڈوب جائیں گے۔ بت کو نہیں پکار، ایسے عالم میں پکارتے ہیں اللہ ہی کو، تضرعون، روتے ہوئے، خفیاً، آہستہ، اور یہ سوچتے ہو لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر تو نے نجات دے دیا ان مشکلات سے تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے، شکر گزار بندے بنیں گے۔ کافروں کا عقیدہ جب پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہاں، ارے اس کی زندہ مثال آپ کو دوں، زندہ مثال سے مراد محاورتی کہہ رہا ہوں کہ فرعون بھی ایمان لایا لایا کہ نہیں؟ کس وقت؟ نہیں، دیکھیے یہاں پہ اللہ پاک کس انداز میں فرما رہا ہے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعُدْوَانًا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا، قَالَ، کہہ پڑا، آمنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسرَائِیل، میں ایمان لایا اس اللہ پر جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہو گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون۔ تو اللہ پاک دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، آل آنا، اچھا اب عذاب دیکھ لیے تو میرا یاد آ رہا، عذاب دیکھ لیے تو مجھے یاد آ رہا، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اور اس سے پہلے تو منکر تھا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تو مسلمین بول رہا ہے، فسادی ہے تو، مفسدین میں سے ہے تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ مصیبت، ظلم، جب پریشانی دیکھتے ہیں نا تو کفار کے بھی منہ سے نکلتے ہیں اللہ، اگرچہ اس وقت کا کہنا معتبر نہیں ہے، وہ تو مطلب پرستی ہوئی، ہم تو ہر حال میں کہتے ہیں الحمدللہ، ہر حال میں کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں لئن انجانا من ہذہ، اے اللہ اگر اس مشکل سے تو ہمیں نجات دے دے گا تو لنکونن من الشاکرین، کیا ہے ایک دم، تب ہم شکر گزار بنیں گے، لیکن ہم ہے نہیں، تیرے ہاتھ میں نجات ہے، تو دے یا نہ دے، بس ہم مومن ہیں، بلیور ہیں، ہمارا کام تجھے ماننا ہے، ہمارا کام تجھے تکنا نہیں ہے، ہاں تو نے نجات دیا اس لائق سمجھا، تیرا احسان ہے، تو جو چاہے کرے۔ یہ تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے کہ اے اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دے، یہ میرے حبیب جو امت کے لیے غمخوار ہیں، انہوں نے کہا سورہ مائدہ کے آیت نمبر 118 میں، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، لیکن میری خواہش اگر پوچھنا چاہتا ہے تو میں چاہتا ہوں اگر تو انہیں بخش دے تو عزت والا ہے، حکمت والا ہے، کیا کہنا۔ تو حقیقت اپنی جگہ پر ہے، وہ تو نبی بھی کہہ رہے ہیں، خواہش مصطفیٰ کا احترام رب فرماتا ہے، اور خواہش ظاہر کر دیے اور اللہ پاک نے کہہ بھی دیا، اب آپ ٹینشن مت لو، ہم بخش دیں گے آپ کی امت کو۔ دیکھیے تو سوال یہ ہے کہ نجات کیسے ملی ہم کو؟ عقیدہ تو ہے کہ ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں کہ نجات دینے والا ہے، اسی بنیاد پر ہمیں ملی، کیونکہ ہم ریئلٹی کو مانے ہیں، اصلیت کو مانے ہیں، اصل میں مانے تو نجات دینے والا ہے، لیکن وہ جس کے ذریعے سے نجات دے گا اس کو بھی ہم مانتے ہیں، یہ ہے، وہ جس کے ذریعے سے نجات دے گا اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، ماسک پہنے ہوئے وائرس سے نجات کے لیے، اس کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن ہم پہلے مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تقدیر پر بھروسہ ہے، اب اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا ہے تو یوز کر رہے ہیں، ہم تو پیدا کرے نہیں، صاحب بات، ہم خود پیدا نہیں ہوئے تو ہم پیدا کیا کر سکتے؟ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ٹھنڈے سے ہم بچ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو اللہ مان رہے، نہیں، اللہ پاک نے پیدا کیا ہمارے لیے، ہم پہن رہے ہیں، جو نجات کا جو بھی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے رکھا اس کو بھی ہم مانتے ہیں، اور نجات کا سب سے بڑا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بالکل ایک کلیئر ہے۔ اور امت محمدیہ کے لیے اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو وہ بہت بڑے کرپشن میں ہے، وہ بہت بڑی غلطی میں ہے، وہ چہرہ پھیر لیں گے مصطفیٰ۔ بار بار ایک عقیدہ امت میں رائج کیجئے، کچھ بھی آپ کہو۔ تیسرا کوسچن تمہاری حیثیت فکس کر رہا ہے عقیدہ رسالت کے باب میں، کہ تو اس نبی کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ یہ بہت اہم بات ہے، پاسٹ سنٹینس کنٹینیو کا جملہ ہے، دنیا میں تو کیا کہتا تھا، کنٹینیو مطلب 63 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر ہے، تو یہ آل ان آل عمر۔ تیرا رب کون ہے؟ 60 سال کے بعد کسی نے ایمان لایا، دھیان دیجئے گا، ایک نقطہ آج نیا دے رہا ہوں، 60 سال کے بعد کسی نے ایمان لایا تو من ربک، 10 سال اگر زندہ رہا تو من ربک،
لیکن 60 سال اگر حالت کفر میں بھی نبی کو اس نے اچھا کہا تھا تو وہ بھی کاؤنٹ کیا جائے گا. جملے پہ غور کریں, کیونکہ کیا کہا, تو کیا کہتا تھا اس کے بارے میں, کیا کہتا تھا, کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. تو یہ تیسرا کوسچن ہمیں بتاتا ہے کہ بس ہماری حیثیت ہے, ہماری زندگی کی حیثیت ہے نبی. تیرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے. تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ کتنے دن کا اسلام پوچھ رہا آپ سے, کتنے دن کا رب پوچھ رہا آپ سے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن نبی کے بارے میں پورا پوچھا جا رہا ہے. تمہاری سانس جو چل رہی تھی دنیا میں, ہر سانس کا حساب دے کہ نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا. ارے باپ رے باپ, دیکھ رہے ہیں آپ, یہ حیبت نہیں, یہ محبت ہے. حیبت نہیں, یہ محبت ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا, نماز کے لیے کنڈیشن ہے, نماز کے لیے کنڈیشن ہے, فکس ہے, وہ 5 وقت پڑھنا ہے, یہ فرض ہے. لیکن نبی کی عظمت اور نبی کے احترام کے لیے کوئی فکس نہیں ہے. پہلو کوئی فکس نہیں ہے, 24 گھنٹے آپ کو احترام کرنا ہے نبی کا, رسپیکٹ کرنا ہے نبی. کوئی کنڈیشن نہیں, کوئی جگہ نہیں, کوئی نہیں, کہیں نہیں, کسی طرح نہیں. عبادات الہیہ کے لیے کنڈیشنز ہیں, فکس ہے, 4 ہے تو 4 ہی پڑھنا. لیکن درود کے لیے کوئی فکس نہیں, بلکہ جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا ہی فائدہ ہے. باپ رے باپ, جتنا زیادہ, اس میں زیادتی کمی, واہ واہ واہ, کوئی گرفت نہیں ہے, بلکہ ثواب ہی ثواب ہے اگر آپ زیادہ کرتے چلے جائیں تو یہ اللہ پاک کی مرضی ہے. یہ ہے اصل ریئلٹی کہ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی مانے اور اللہ کا بھی مانے. اللہ کو بھی مانے اور اللہ کا جو حکم ہے وہ بھی مانے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, ایک دم مان لیجئے, اور اللہ ہی نے کہا مانیے آپ. اب آپ ایک کو مان کر کے دیکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا ہے. اور آج کل تو اس آیت کو جانتے ہیں, یوٹیوب پر وظیفہ کے طور پر پیش کروا رہے ہیں کہ اگر آپ کو چاہیے پریشانی سے, مشکلات سے, تو آپ یہ آیت پڑھیے کہ اللہ کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ہے. جو بھی ملنے والی ہوگی وہ بھی روک دے گا اللہ تعالیٰ. کیونکہ عقیدہ دیکھ رہے ہیں آپ, کیا نبی سے دور, ولی سے دور, صدیق شہید سے دور کر کے یہ عقیدہ اور وظیفہ دیں گے, کبھی کامیاب نہیں. چھوٹی سی بات ہے, آپ کبھی آئیں گے تعویذ لینے کے لیے, کیوں آئیں گے میرے پاس؟ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں شرابی ہوں, آپ آئیں گے؟ کبھی نہیں آئیں گے. میرے پاس آنے سے پہلے میرا اسٹیٹس آپ کے دماغ میں ہونا ضروری ہے. یہ ہے اصل. تب جا کر آپ تاثیر اور اثر کو قبول کریں گے کہ نہیں, ہاں وہاں لیے تو ٹھیک ہوتا. قرآن تو رکھا رہتا, قرآن تو سب پڑھتے ہیں, منافقین بھی قرآن پڑھتے تھے. 72 فرقے جتنے بھی ہیں مسلمان میں, وہ سب پڑھیں گے اور پڑھتے ہیں, سب قرآن پڑھتے ہیں. لیکن نبی نے خود کہا ہے, اور آپ سے نہیں صحابہ سے کہا ہے کہ یحقروا اعمالکم یا عملکم بعملہ, کہ تم اپنے عمل کو ان کے عمل سے حقیر جانو گے. بتائیے, صحابہ کے عمل جبکہ اتنا خرچ کریں تو احد پہاڑ سے زیادہ ان کی کوالٹی ہے. صحیح ہے, اتنے عظیم صحابہ کرام کو نبی کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کی تلاوت اتنی اچھی کریں گے کہ تم اپنی تلاوت کو حقیر سمجھو گے اور کہو گے کہ یہ پکا ہے, یہ ہے, ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں کہہ دیتا ہوں, ٹینشن نہیں لینا, محبت میں زبان میں تتلی بھی ہوگی نا تم اسے قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ. زبان میں لکنت بھی ہوگی قبول کر لے. شرط ہے محبت, وہ رنگینی شرط نہیں ہے, لہن شرط نہیں ہے. محبت سے پڑھو, کیسا بھی پڑھو. اب آپ غور کر رہے ہیں, اب آئے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے, منہ سے نکل گیا ظہر کی نماز. بعد میں مفتی صاحب سے پوچھے, ہم نے کہا نماز ہو گئی. نماز ہو گئی, کیوں؟ منہ کا لحاظ نہیں, نیت کا لحاظ ہے. جب گھر سے چلے تھے تو ممی سے بولے کہ میں مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, منہ سے کچھ بھی نکل جائے. دیکھا آپ نے, تو نیت اور عقیدہ اگر آپ کا اچھا ہے تو اسی بیس پر اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دیتا, اسی بیس پر اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دیتا. رب فرماتا ہے قل اللہ ینجیکم منہا, میرے حبیب پھر فرمائیے, پھر دیکھیے, پھر دوسری آیت میں, آیت نمبر 64 میں, میرے حبیب آپ کہیے اللہ ینجیکم, اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے اور دے گا. مگر کہہ رہے ہیں کون؟ کمال ہے,
اللہ کے نجات دینے کا عقیدہ زبان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبی پر بھروسہ نہ ہو تو نجات کہاں ملے گی؟ آپ کو کہنا ہوگا کہ نجات اللہ ہی دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بڑے رسول نے کہا ہے، عظیم رسول نے کہا ہے. یہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے. بتائیے، جو رب کا انٹروڈکشن کرائے ان کو آپ چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں، تو اللہ کون ہے، کیسا ہے، کیوں ہے، کچھ نہیں آپ کو پتا چلے گا. اللہ ینجیکم منہا. سنو، ساری تکلیفوں اور مصیبتوں سے خصوصاً اللہ ہی نجات دیتا. ومن کل کرب، اور ہر کرب سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے تمہیں دے گا. ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کرتے ہو. دیکھیں، اب یہی میں آیت بتانے جا رہا تھا. یہ خطاب کس سے تھا؟ یہ دیکھیں، شرک کرنے والوں سے. اب آپ کو وظیفہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ ہی نجات دینے والا ہے. یہ ہے، ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ کبھی بھی آیت کے بیک گراؤنڈ کو، تقاضے کو، اوپر نیچے کو، ادھر ادھر کو دیکھیے کہ کون سی آیت کس کے لیے نازل، دائرہ کیا ہے اس کا، کون سی کیسی. تو یہ خطاب تھا کفار و مشرکین سے. اور ہم بھی ہمیشہ ایک جملہ بولتے ہیں، دیجئے، کہ کافروں کو نماز روزہ حج کا حکم نہیں ہے، مومنوں کو ہے. کافروں کو صرف ایک حکم دیا جائے گا ایمان کا. پہلے کافروں کے پاس تبلیغ کی جائے گی، لیکن ایمان کی تبلیغ کی جائے گی، اسلام لانے کی تبلیغ کی جائے گی. اور مومنوں کے پاس تبلیغ کی جائے گی اسلام قبول کرنے کے بعد نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی. اب مومن کے پاس آپ شرک کی تبلیغ کر رہے ہیں. یہ کانسیپٹ دیکھیے، قرآنی کانسیپٹ نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر کون اللہ نجات دینے والا، کون دینے والا ہے نجات؟ اے مشرکو، تم چاہتے ہو نجات، چاہیے، انسانیت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، پریشان ہو، مشکل میں ہو، ہر طرح کی پریشانی ہے، پھر بھی ایٹیٹیوڈ میں رہتے ہو. سوچو نجات چاہیے، آؤ اس سے بھی نجات دلواؤں گا. اور ایک ایسی ذات کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہوں جسے اللہ کہتے ہیں وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر کرب سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے. دیکھیے، ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کر رہے ہو. نہیں، پھر دیکھیے تیسری آیت، قل هو القادر. تیسرا قل دیکھیے، تیسرا قل دیکھیے، کہیے هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. وہی قادر ہے اس بات پر کہ تم پر اوپر سے، نیچے سے، ادھر سے، ادھر سے، ہر طرف سے عذاب نازل کر دے. سوال یہ ہے کہ یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ جو جانتا ہو نا، جو جانتا ہو کہ اوپر سے بھی عذاب نازل کر سکتا ہے. تو آپ پوچھیں نا نبی سے، آپ کو کیسے معلوم؟ تو ایک ہی لفظ کہیں گے، ہاں بھائی پہلے مجھ کو بتایا ہے اللہ نے. کلیئر بات ہے، مجھ کو بتایا ہے، اور مجھے سچا مانتے ہو تو پہلے مانو مجھ کو. میں کہہ رہا ہوں، اور یہ اس لیے نہیں کہ میرا رب کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں. قل، میرے حبیب آپ کہیے، قل هو القادر علی ان یبعث، وہی قادر ہے اس بات پر کہ تم پر عذاب ڈال دے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن تحت ارجلکم، تمہاری زمین کو دھسا کر کے یا نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تم میں سے مختلف ٹولیاں بنا دے اور ہر ٹولی ایک دوسرے سے لڑائی کرے. وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم میں کا بعض کو عذاب چکھانے لگے، تلوار اٹھا لے، لڑائی کر دے. یہ سب قادر ہے اللہ تعالیٰ. محمد کو مان لو، سب ختم ہو جائے گا. دیکھیں، انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، میں غور کرو، دیکھو کیسے کیسے میں آیتوں کو الگ الگ انداز میں پیش کر رہا ہوں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ لوگ سمجھیں. تو سوال یہ ہے کہ جب وہ عذاب پر قادر ہے، ڈالنے پر قادر ہے، مشکلیں دور کرنے پر قادر ہے، حل کرنے پر قادر ہے، تو کر کیوں نہیں رہا ہے؟ یہ ہے سوال، کر کیوں نہیں رہا ہے؟ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، کسی بھی قوم پر اللہ تعالیٰ جرائم کی بنیاد پر اس وقت تک عذاب نہیں ڈالتا جب تک کہ اس قوم میں نبی موجود ہے. نبی موجود ہے تو عذاب نہیں ڈالتا، کیونکہ ابھی ترجمان، ایکسپلینر، قوم کی ترجمانی کرنے والے ابھی موجود ہیں، پوچھیں گے. اور جب عذاب ڈالنا ہو تو نبی کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. اب آخری جملہ بول رہا ہوں، اب سمجھے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو آپ کی بدعمالیوں کی وجہ سے کبھی ہلاک نہیں کرے گا. یاد رکھیے گا، آپ کو بے ادبی، گستاخی، ظلم،
کرپشن، وہ چیز جو اسلام کے خلاف ہو، اس کی بنیاد پر پرسنلی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک کر سکتا ہے، لیکن کبھی بھی بدعمالیوں کی وجہ سے آپ کو اللہ ہلاک نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی موجود ہیں اور اللہ کی سنت ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ کبھی بولتے تھے نا یہ کفار، اچھا کمال یہ اس آیت کو آپ دیکھیں سورہ انفال کی آیت نمبر 33 کو، تو واقعہ سب کے لیے وہ رحمت ہے۔ کافروں نے ایک سوال کیا تھا، تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ عذاب ڈالنے پر قادر ہے، تو کائی کو نہیں ڈال رہا؟ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بلا کر کہا، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں یہ عذاب سے بچے رہیں گے۔ جب تک میرے حبیب آپ موجود ہیں یہ عذاب سے بچے رہیں گے، یہ میری سنت ہے۔ آپ کے رہتے ہوئے میں عذاب نہیں، کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ کافر کو بھی میں عذاب دوں گا تو آپ روئیں گے، اور میں آپ کا رونا نہیں دیکھنا چاہتا۔ دیکھیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ موجود ہیں۔ وہ ایک کے لیے موت آئی، پھر آپ پورا ڈیٹیل سن چکے ہیں۔ جب موجود ہیں اس کا مطلب عمومی عذاب ہم پر نہیں آ سکتا ہے۔ وہ بے ایمانی ہے جو اس طرح کی حرکتیں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ عمومی عذاب نہیں آ سکتا، ہم مریں گے، ہماری نسلیں بچیں گی، لیکن سب نہیں مریں گے، سب ہلاک نہیں ہوں گے، کیونکہ عمومی عذاب سے یہ وعدہ الہیہ ہے۔ حبیب کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں نجات دیتا رہے گا اور دیتا ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ اب کوئی نبی آنے والا ہے نہیں، اب یہی ہیں، بس ہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اس کو یعنی اس حقانیت کو آپ کی قوم نے جھٹلایا۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، حبیب کہیے آپ میں تم پر وکیل نہیں ہوں، میں تم پر کارساز نہیں ہوں، میں جو اللہ کہہ رہا ہے میں وہ بتا دے رہا ہوں۔ تم کو جو اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے وہ میری صداقت کی بنیاد پر بچا رہا ہے۔ مانو گے بچو گے، نہیں مانو گے تو انتظار کر لو۔ اور دیکھا کیسا کس ذلت کی موت بدر میں ہوئی، حنین میں ہوئی، احد میں ہوئی، کس طرح سے ہوئی کفار کی، دیکھا نا نہیں ماننے والوں کی کیا ہوئی، کیا حشر ہوا، کیا انجام ہوا۔ اب آپ دیکھیں سورہ مومنون بھی نازل ہوا ہے، لیکن جب وہ سورہ پڑھیں گے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور سورہ منافقین بھی نازل ہوا ہے، جب وہ پڑھیں گے تو ٹھنڈی میں بھی بخار آنے، مطلب یہ کہ گرمی آنے لگتی ہے۔ دونوں تو انسان ہی ہے نا، اچھا غور کریں تو دونوں کلمہ پڑھنے والے ہی ہیں، منافقین بھی کلمہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن سورہ مومن پڑھیے تو پہلے ہی ورڈ ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہیں۔ اب آپ بتائیے جب ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ایمان والے کامیاب ہیں، اور جب منافقین کی صورت پڑھیے تو اللہ فرمایا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ لو اب جو منافق بھی پڑھتے ہوں گے اس کو کتنا ٹینشن ہوتا ہوگا، یار میرے بارے میں اللہ پاک بھانڈا پھوڑ رہا۔ ہم مومن کے بارے میں جب کہتا ہے تو پہلے ہی لفظ ہے تحقیق کے مومن کامیاب ہیں، سورہ مومنون کی پہلی آیت ہے، اور پڑھتے چلے جائیے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ خشوع کرتے ہیں، وہ ان کے لیے جنت ہے، وارث ہے، یہ ہے وہ ہے، کیا ایک لائن سے پارہ نمبر 18 میں کمال ہے۔ تو یہ ہے پازیٹیوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور آپ کے لائے ہوئے احکام، دین، عقیدے، اخلاق، کردار کو ہم نے ذات رسالت سے مانا، اور ذات رسالت ہی ہمارا مکمل طور پر سرمایہ اسلام ہے، اسلام کا بیس ہے، ایمان کا بیس ہے، اور اسی بیس پر اللہ سبحانہ کو ہم مانتے ہیں۔ اور جو کوئی یہ بیس ہٹا دے تو پھر اللہ سبحانہ کو ماننے کا کوئی پہلو ہی نہیں رہ جاتا۔ یہ ایسے ہی ہے، بغیر ستون کے پیلر کے چھت نہیں رہ سکتی، تو بغیر مصطفیٰ کے توحید قائم نہیں ہو سکتی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اہل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔